السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی تفتیشی کوڈ کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بے آسرا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک صبح سٹی کورٹ کے برآمدے میں ایک برقع پوش خاتون نے مجھے روکا، میرا نام پوچھا اور کہا کہ وہ جائیداد کے ایک کیس کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے سرسری نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور وہ مناسب ناک نقشے کی ایک صحت مند عورت تھی۔ میں اس وقت بہت مصروف تھا، اس لیے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ نکال کر دیا، اپنے دفتر کا راستہ سمجھایا اور کہا کہ وہ 2 بجے کے بعد کسی وقت دفتر میں آ جائے۔ اس کے بعد میں عدالتی کاموں میں مصروف ہو گیا اور یہ بھول گیا کہ میں نے کسی عورت کو وقت دیا تھا۔ تقریباً 1:30 بجے جب میں فارغ ہوا تو میرا ایک موکل بسط اصرار مجھے کھانا کھلانے لے گیا۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد جب میں دفتر پہنچا تو 2:45 بج رہے تھے۔ بیرونی دفتر میں میری سیکرٹری کے پاس وہی برقع پوش خاتون بیٹھی تھی جو مجھے عدالت کے برآمدے میں ملی تھی۔ بیگ صاحب، آپ نے انہیں 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، میری سیکرٹری صبیہ بانو نے کہا۔ یہ بیچاری 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں۔ سوری، مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ میں نے خاتون سے معذرت کی اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کوئی وقت نہیں دیا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ 2 بجے کے بعد دفتر آ جائیں۔ جی، میں ملیر سے آئی ہوں، خاتون نے کہا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ملیر یہاں سے 8-10 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں نے سوچا اگر واپس گئی تو سارا وقت آنے جانے میں لگ جائے گا، اس لیے میں عدالت کے برآمدے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ اوہ، بہت زحمت ہوئی آپ کو۔ میں نے پیشہ ورانہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ آپ غالباً جائیداد کے معاملے میں مشورہ کرنا چاہتی ہیں۔ جی، میرا نام رضوانہ آوان ہے۔ آپ کے بارے میں مجھے عدالت کے پیشکار نے بتایا تھا۔ میں نے سوچا آپ سے براہ راست بات کر لیتی ہوں، شاید آپ کے ذریعے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے بھویں سکیڑ کر غور کیا۔ جس عدالت کے سامنے وہ مجھ سے ملی تھی اس میں نے اپنی ایک موکلہ کی طرف سے موروثی جائیداد کی منتقلی کی درخواست داخل کی تھی۔ خاتون نے اپنے پرس سے ایک عدالتی نوٹس کا تراشا نکال کر مجھے دیا اور کہا، میں اس جائیداد کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ وہ نوٹس سے مذکورہ موروثی جائیداد کے متعلق ہی تھا۔ اس کا مضمون یہ تھا، ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مسمی فیض الحسن آوان مسمات شہلا آوان بنت انوار الحسن آوان اور شمع آوان بنت انوار الحسن آوان نے عدالت ہزا میں ایک درخواست داخل کی ہے اور استدعا کی ہے کہ ان کے مرحوم باپ کی غیر منقولہ جائیداد کا جو 400 گز کے ایک مکان پر مشتمل ہے، ان کی والدہ مسمات عشرت آوان کے نام سرٹیفکیٹ آف ایڈمنسٹریشن جاری کر دیا جائے۔ اگر کسی شخص یا اشخاص کو مذکورہ جائیداد پر کوئی حق، مطالبہ، دعویٰ یا اعتراض ہو تو وہ نوٹس خزا کی اشاعت کے 10 یوم کے اندر میں ضروری دستاویزات کے ساتھ عدالت ہزا میں حاضر ہوں۔ بصورت عدم اعتراض یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ نوٹس ڈسٹرکٹ جج کی عدالت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ میں نے خاتون سے پوچھا کہ کیا اسے اس جائیداد کی منتقلی پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس جائیداد کی اصل مالک میں ہوں، میں ان تینوں بچوں کی ماں ہوں۔ آپ کا مطلب ہے کہ جس عورت کا نام اشتہار میں لکھا ہے وہ بچوں کی ماں نہیں ہے؟ جی، یہی مطلب ہے، ان تینوں بچوں کی سگی ماں میں ہوں۔ میں نے کیس کی فائل نکال کر دیکھی، اس میں فیض الحسن، شہلا اور شمع کے حلف نامے اور مختار نامے کی نقول موجود تھیں۔ یہ تینوں اپنی ماں یعنی عشرت آوان کے ہمراہ میرے دفتر میں آئے تھے اور جائیداد کی منتقلی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ فیض الحسن کی عمر 21 سال، شہلا کی 19 سال اور شمع کی 18 سال لکھی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کا نام انوار الحسن آوان لکھوایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ 17 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔
وہ تینوں تعلیم یافتہ اور ذہین بچے تھے، اس لیے ان کے بیان میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن میرے سامنے جو خاتون بیٹھی تھی وہ بھی صحیح دماغ اور پڑھی لکھی نظر آتی تھی۔ خاتون، یہ تینوں بچے میرے دفتر میں آئے تھے، میں نے کہا، اور انہوں نے عشرت آوان کو اپنی والدہ بتایا تھا۔ جائیداد کے کاغذات بھی انہی کے پاس ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ناموں کی مماثلت سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ انوار الحسن آوان، اس نے فوراً جواب دیا۔ ان کا 17 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اگر آپ ان بچوں کی سگی ماں ہیں تو پھر یہ عشرت آوان نامی عورت کون ہے؟ یہ ان کی ستیلی ماں ہے، رضوان آوان نے جواب دیا۔ پھر وہ غمزدہ لہجے میں بولی، بیگ صاحب، میں بہت دکھی عورت ہوں، میری کہانی بہت دردناک ہے، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ عشرت نے اپنی عمر 37 برس لکھوائی تھی اور دیکھنے میں بچوں کی بہن لگتی تھی۔ فیض اور اس کی عمر میں صرف 16 سال کا فرق تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا کہ اس کی شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی ہوگی۔ خاتون، یہ بتائیں، کیا آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی رہائش ملیر میں ہے، جبکہ یہ مکان جس کا اشتہار میں ذکر ہے ڈسلوا ٹاؤن میں ہے۔ رضوانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بولی، عشرت میری سوکن ہے، میری بربادی میں اس کا اور میری ساس کا ہاتھ ہے، دونوں نے مل کر مجھے تباہ کیا ہے۔ کیا آپ کے شوہر آپ سے خوش نہیں تھے؟ شوہر تو خوش تھے، لیکن ان کی ماں خوش نہیں تھی۔ اسے مجھ سے خواہ کی ضد ہو گئی تھی، ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی تھی۔ پھر اس نے انوار سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اچھی نہیں ہوں، اسے چاہیے کہ مجھے طلاق دے دے۔ اس نے بیٹے کو دوسری شادی کا لالچ بھی دینا شروع کر دیا۔ مرد کو اور کیا چاہیے؟ انوار نے ماں سے کہا، اگر تیری یہی خواہش ہے تو دوسری شادی کر لوں گا، پر طلاق کی ضرورت نہیں ہے، دوسری آ جائے گی تو یہ خود ہی سیدھی ہو جائے گی، ورنہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ میں نے انوار سے کہا، آپ بے شک دوسری شادی کر لیں، پر میرے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ انہوں نے میری اس بات پر خوش ہونے کے بجائے مجھے برا بھلا کہا، کہنے لگے، تمہارے ساتھ یہی بہت انصاف ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا۔ ان کی ایسی باتوں نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، لیکن میں نے سب کچھ برداشت کیا اور ہمیشہ کی طرح ان کی خدمت کرتی رہی۔ اللہ نے 3 پھول سے بچے بھی دیے، لیکن انوار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے اپنی ماں کے کہنے میں آ کر واقعی دوسری شادی کر لی۔ بیگ صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ جب نئی نویلی دلہن گھر میں آتی ہے تو پہلی بیوی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس نے پرس سے رومال نکال کر اپنے آنسو پونچھے۔ میں عشرت کے آنے کے بعد اپنے ہی گھر میں نوکرانی بن گئی۔ سارے گھر کا کام میرے سر پر ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ سوکن کے کپڑے بھی مجھ سے دھلوائے جانے لگے۔ انوار دفتر سے آتے ہی عشرت کی ناز برداریوں میں لگ جاتے۔ میں گھر کا کام کرنے کے علاوہ اپنے 3 بچے بھی سنبھالتی۔ شمع ان دنوں چند ماہ کی تھی۔ یقین کریں، مجھے سارے دن 1 منٹ کی بھی فرصت نہ ملتی۔ باورچی خانے سے نکلتی تو کپڑوں کا ڈھیر غسل خانے میں میرا منتظر ہوتا۔ پھر 3 بچوں کے مسائل، کوئی رو رہا ہے، کسی کو بھوک لگی ہے، کسی کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے۔ سارا دن کولو کے بیل کی طرح جتی رہتی، اتنی فرصت بھی نہ ملتی کہ بالوں میں کنگھی کر سکتی۔ ادھر میری سوکن سارا دن یا تو بناؤ سنگار میں لگی رہتی اور یا پڑی سوتی رہتی۔ جب انوار گھر آتے تو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ ایک دن عشرت کے سامنے کہنے لگے، اگر انسان کے اپنے اندر عقل نہ ہو تو وہ دوسروں کو دیکھ کر ہی عقل سیکھ لیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ طنزیہ لہجے میں بولے، میرا مطلب ہے کہ کبھی تم بھی صابن سے منہ دھو لیا کرو، بھٹیارن کی طرح حلیہ بنائے رکھتی ہو۔ دیکھو عشرت کتنی صاف ستھری رہتی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ عشرت نے منہ بنا کر کہا، ساری بات عادت کی ہے، اس قسم کی باتیں روز ہی ہوتی تھیں۔ میں تو خدا سے ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اے پروردگار، مجھے صبر عطا کر، لیکن میری قسمت میں ابھی بے شمار آزمائشیں لکھی تھیں۔
ایک دن ذرا سی بات پر انوار نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بچے بھی مجھ سے چھین لیے، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ دوسرے ہی ہفتے ان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر فوت ہو گئے۔ انہوں نے مجھ بے گناہ کو اپنے سائے سے محروم کیا تھا۔ خدا نے میری سوکن کو بھی ان کے سائے سے محروم کر دیا۔ اور بچے؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو سوکن کے پاس ہی رہنے دیا؟ بیگ صاحب، میں 17-18 سال سے بچوں کی جدائی میں تڑپ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو امنڈ آئے۔ میری ساس اور سوکن نے یہ سوچا کہ اگر بچے مجھے مل گئے تو میں شوہر کی جائیداد پر قابض ہو جاؤں گی، لہٰذا انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے تینوں بچوں کو غائب کر دیا۔ میں نے تو یہی سمجھ لیا تھا کہ انہوں نے میرے بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ وکیل صاحب، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جس وقت انوار نے مجھے گھر سے نکالا اس وقت میرے والد ریٹائرڈ ہو چکے تھے اور معمولی پنشن پر گزارا کرتے تھے۔ 2 بھائی تھے جو اپنے بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں تو بعض اوقات فاقے بھی کرنے پڑتے تھے۔ آپ خود سوچیں، میں قانونی کارروائی کیسے کرتی؟ میں تو اپنے بچوں کے بارے میں نا امید ہو چکی تھی۔ یا آپ کا اشتہار بھی وہ ذرا سا ٹھٹکی میرے ایک عزیز کی نظر میں آ گیا، ورنہ میں بچوں کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے اٹھ جاتی۔ کیا آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ آپ ان کی سگی ماں ہیں؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ عشرت نے ان پر ایسا جادو کیا ہے کہ وہ اپنی سگی ماں کو بھی بھول گئے ہیں۔ چونکہ میں ایک وکیل کے کانوں سے اس کا بیان سن رہا تھا، اس لیے اس کی بعض باتیں مجھے کھٹک رہی تھیں۔ یہ آخری جملہ ایسی ہی باتوں میں شمار ہوتا تھا۔ چونکہ وہ 17 سال سے بچوں سے جدا تھی، اس لیے اسے کیسے یہ پتہ چلا تھا کہ عشرت نے اس کے بچوں پر جادو کر دیا تھا؟ تاہم میں نے اس پر جرا نہیں کی۔ وہ محض ایک جذباتی جملہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ویسے میرے پاس چند پرانی تصویریں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ میں بچوں کی سگی ماں ہوں۔ اس نے 3 تصویریں اپنے پرس سے نکال کر مجھے دکھائیں۔ ایک تصویر اس کی شادی کی تھی، دوسری تصویر میں ایک 1.5-2 سال کا بچہ اس کے ساتھ تھا، جس کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اس کا بیٹا فیض الحسن تھا۔ تیسری تصویر میں اس کے ساتھ 3 بچے تھے۔ ایک شیرخوار بچی تھی جسے اس نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور 2 بچے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو دوسری تصویر والا بچہ تھا، دوسری 2 لڑکیاں تھیں جن کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ شہلا اور شمع تھیں۔ تصویروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ جوانی میں وہ خاصی خوبصورت رہی ہوگی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے پاس نکاح فارم موجود تھا اور اس کے شوہر نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ خاتون، میں آپ کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اس سے زیادہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں مخالف پارٹی کا وکیل ہوں اور ان کے مفاد کا تحفظ میرا فرض ہے۔ وکیل صاحب، میں کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے صرف میرے بچوں سے ملا دیں، میں زندگی بھر آپ کی اس نیکی کو یاد رکھوں گی۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا پتہ میرے پاس چھوڑ جائیں، میں آپ کے بیٹے کو آپ کا پتہ دے دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ سے ضرور ملنے آئے گا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، میرا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے ان کے گھر لے چلیں، میں ٹیکسی کا کرایہ ادا کر دوں گی اور حسب توفیق کچھ فیس بھی آپ کو دے دوں گی۔ یہ ایک بچھڑی ہوئی ماں پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ جہاں آپ نے 17 سال صبر کیا ہے وہاں چند روز اور صبر کر لیں۔ میں آپ کے بچوں سے آپ کی ملاقات ضرور کروا دوں گا۔ اور ہاں، کیا آپ کو اس جائیداد کی منتقلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے تو صرف اپنے بچوں کی ضرورت ہے، اس نے جواب دیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بچے مجھے پانے کے بعد اپنا فیصلہ تبدیل کرنا چاہیں، اس لیے آپ کچھ روز تک رجسٹری نہ کروائیں۔ اس کے لیے آپ کو عدالت میں درخواست دینی پڑے گی۔ آپ خود ہی لکھ لیں، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ اگر آپ وکیل کی فیس ادا نہیں کر سکتی تو عدالت کے باہر جو ٹائپسٹ بیٹھے ہیں ان کے پاس چلی جائیں، وہ آپ کو کم پیسوں میں درخواست تیار کر دیں گے۔ کیس کی تاریخ 7 ہے۔ وہ 1 گھنٹے بعد درخواست کی ایک نقل
مجھے دے گئی اور تاریخ پر حاضر ہونے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ میں نے طوالت کے خیال سے ان ساری باتوں کو یہاں درج نہیں کیا جو رضوانہ عوان نے مجھے بتائی تھیں۔ اس نے جو طویل داستان میرے سامنے بیان کی تھی اس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، تاہم میں نے فریق مخالف کی بات سننے کی گنجائش رکھ لی تھی۔ عام طور پر لوگ یک طرفہ بات سن کر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ انصاف کے خلاف ہے، مگر قانون کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ کبھی یک طرفہ بات سن کر کوئی یقینی رائے قائم نہیں کرتے، خواہ وہ بات کتنی ہی سچی کیوں نہ معلوم ہوتی ہو۔ 3 روز بعد فیض الحسن میرے پاس آیا اور جائیداد کی منتقلی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بٹھایا، چپراسی کو چائے لانے کے لیے کہا اور رسمی بات چیت کے بعد اصل بات کی طرف آ گیا۔ فیض الحسن، میں تم سے چند ذاتی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ امید ہے کہ تم مائنڈ نہیں کرو گے۔ اس نے بھویں سکیڑ کر میری بات پر غور کیا، پھر بولا، مجھے امید ہے کہ آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس پر مائنڈ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ میں نے قدرے توقف کیا، پھر پوچھا، کیا تمہارے والد نے 2 شادیاں کی تھیں؟ اس کے چہرے پر خفیف سی ناگواری نمودار ہو گئی۔ بولا، میں پرانی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ بعض اوقات قانونی ضرورت کے تحت ایسی باتوں کو دہرانا پڑتا ہے، میں نے کہا۔ عدالتی اشتہار کے جواب میں چند روز پہلے ایک تحریری اعتراض موصول ہوا ہے۔ کس نے اعتراض کیا ہے؟ میں نے پہلے سوال کیا ہے، میں نے اسے یاد دلایا۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، میرے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ کیا عشرت بیگم آپ کی سوتیلی والدہ ہیں؟ ہاں، لیکن سگی سے بڑھ کر ہیں، اس نے کہا۔ پلیز، میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاید رضوانہ عوان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کی سوکن نے اس کے بچوں پر جادو کر دیا تھا۔ میں نے فائل سے لیٹر نکال کر فیض الحسن کو دکھایا۔ تمہاری سگی والدہ رضوانہ بیگم میرے دفتر میں آئی تھیں، انہوں نے یہ اعتراض داخل کیا ہے۔ وہ کئی لمحوں تک لیٹر پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، شاید اس کا تصور اسے ماضی میں لے گیا تھا، شاید وہ اپنی سگی ماں کی یادوں میں کھو گیا تھا، لیکن جب اس نے جواب دیا تو وہ میری توقعات کے بالکل برخلاف تھا۔ بیگ صاحب، ہمیں یہ اعتراض تسلیم نہیں ہے، اس نے کہا۔ آپ معاملہ عدالت میں پیش کر دیں اور اس پارٹی کو عدالت میں اپنا استحقاق ثابت کرنے دیں۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے اپنی سگی ماں کے لیے پارٹی کا لفظ استعمال کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پہلے وہ عورت کہنے لگا تھا۔ فیض الحسن، میں کوئی مذہبی باعث تو نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اپنی سگی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ وہ چائے پیے بغیر کھڑا ہو گیا۔ وکیل صاحب، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ وکیل ہیں اور میں موکل، آپ وہی کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ذاتی معاملات کو نہ چھیڑیں۔ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ آپ کی والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، آپ رجسٹری جلد کروانے کی کوشش کریں، میں چند روز بعد پتہ کرنے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ دفتر سے نکل گیا اور مجھے حیرت زدہ چھوڑ گیا۔ سگی ماں سے نفرت اور سوتیلی ماں سے محبت کی وہ پہلی مثال تھی، ورنہ میں نے بچپن سے سوتیلی ماں کے ظلم کی داستانیں ہی سنی تھیں۔ وہ کیسا جادو تھا جو سوتیلی ماں نے اپنی سوتیلی اولاد پر کر دیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ فیض الحسن نے گھر پہنچتے ہی اپنی سوتیلی ماں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اگلے ہی دن میرے دفتر میں پہنچ گئی۔ رسمی کلامات کے بعد اس نے پوچھا، کیا رضوانہ آئی تھی؟ ہاں، اس نے جائیداد کی منتقلی پر اعتراض کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جائیداد کی اصل مالک وہ ہے۔ عشرت بیگم ایک دبلی پتلی اور خوش شکل عورت تھی۔ اس کا لباس سادہ اور چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ اس کے چہرے پر رضوانہ بیگم کے مقابلے میں زیادہ پختگی اور زیادہ گھریلو پن پایا جاتا تھا۔ اس کے نقوش تھیکے تھے اور میک اپ سے اس کے چہرے میں خاصی کشش پیدا ہو سکتی تھی۔
रिजवाना ने और क्या कहा था? मैंने उसे कुरेदने के लिए कहा। बहुत दुखी मालूम होती थी। उसने अपनी मजलूमियत की बहुत दर्दनाक कहानी सुनाई है। बेचारी 17 साल से बच्चों की जुदाई में तड़प रही है। बेगम आवान, एक बात तो बताएं, आपने अपने सौतेले बच्चों पर क्या जादू किया है कि वो अपनी सगी माँ का जिक्र करना भी पसंद नहीं करते? वकील साहब, मोहब्बत से बड़ा जादू और कोई नहीं हो सकता। मैंने इन बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला है, मोहब्बत से इनकी परवरिश की है। क्या मोहब्बत के बदले मोहब्बत ही नहीं मिलती? रिजवाना बेगम ने तो ये कहा है कि आपने अपनी सास के साथ मिलकर उसके बच्चों को गायब कर दिया था और उसे घर से निकाल दिया था। अगर ऐसी बात होती तो ये बच्चे कब के मुझे छोड़कर जा चुके होते। तो फिर हकीकत क्या है? मैंने पूछा। बच्चे अपनी सगी माँ से इतने अरसे से जुदा क्यों हैं? ये बड़ी लंबी और अजीब कहानी है, इशरत बेगम ने कहा। मैं इस शर्त पर यह कहानी आपको सुना सकती हूँ। क्या आप मेरे बच्चों से इसका जिक्र नहीं करेंगे? वो ऐसी बातों से बहुत चिढ़ते हैं, खुसूसन फैज़ को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि हमें सच का भी पता है और झूठ का भी, इसलिए इन बातों को दोहराने से क्या फ़ायदा। लेकिन आप चूँकि हमारे वकील हैं, इसलिए आपको हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने बयान जारी रखते हुए कहा, 18 साल पहले जब मेरी अनवार से शादी हुई थी तो उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी और अनवार 36-37 साल के थे। उस वक्त रिजवाना बेगम 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ये एक अलग कहानी है कि मेरे लिए एक 3 बच्चों के बाप का रिश्ता कबूल कर लिया गया। शादी के चंद रोज़ के अंदर ही मुझे मालूम हो गया कि अनवार क्यों दूसरी शादी पर मजबूर हुए थे। रिजवाना सख्त गुस्सीली और लड़ाका तबीयत की औरत है। हर वक्त अपनी मुसीबतों का रोना रोना और दूसरों को ताने देना इसकी आदत है। अनवार ने मुझे बताया कि शुरू में उन्होंने कुछ सख्ती से काम भी लिया था, मगर इस औरत की ज़बान नहीं रुकी, बल्कि पहले से ज़्यादा चलने लगी। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त बोलती रहती थी। अगर इसे 24 घंटे भी बोलना पड़े तो बोल सकती है। कोई सख्ती या नसीहत इस पर असर नहीं करती। जब कभी मेरी सास या अनवार इसे समझाने की कोशिश करते तो ये शोर मचा देती और चीज़ें पटकना शुरू कर देती। पूरे घर में इसकी वजह से एक खिंचाव सा रहता था। अनवार ने मुझे बताया था कि रिजवाना ने इन्हें कत्ल की धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर इन्होंने दूसरी शादी की तो वह इन्हें जहर दे देगी और ख़ुद भी जहर खा लेगी। और एक दिन इसने वाकई अनवार को जहर दे दिया। क्या? मैंने हैरानी से कहा। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि इसने अनवारुल हसन को कत्ल कर दिया था? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये बात बड़ों को मालूम हो गई थी कि रिजवाना ने अनवार को जहर देकर हलाक किया है, लेकिन ख़ानदान की इज्जत और बच्चों की वजह से इस बात को छुपाया गया। मगर रिजवाना बेगम ने तो ये बताया है कि अनवारुल हसन ने उसे अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले घर से निकाल दिया था और बच्चे भी छीन लिए थे। मेरी सास और देवर अभी ज़िंदा हैं। वो सब इस बात की गवाही दे सकते हैं कि रिजवाना को घर से नहीं निकाला गया था। अनवार की वफ़ात के बाद भी 6-7 महीने तक ये हमारे साथ रही थी, बल्कि इसके सगे भाई भी इस बात के गवाह हैं कि इसे किसी ने घर से नहीं निकाला था। वो भी ज़िंदा हैं, आप उनको बुलाकर पूछ सकते हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई है कि इसने अनवारुल हसन को जहर देकर हलाक किया था। ये सख्त मुंतकिम मिजाज और कीना परवर औरत है, इशरत बेगम ने कहा। अभी तो आप इससे भी ज़्यादा अजीब बातें सुनेंगे। अनवार की वफ़ात के बाद लोगों ने मुझे भी और रिजवाना को भी दूसरी शादी का मशवरा देना शुरू कर दिया। मैं आसानी के साथ दूसरी शादी कर सकती थी। मेरी उम्र उस वक्त 20 साल थी और बच्चा भी कोई नहीं था। अगर मुझ पर बच्चों की जिम्मेदारी ना आन पड़ती तो मैं ज़रूर दूसरी शादी कर लेती, मगर ये मासूम बच्चे मेरे पैरों की जंजीर बन गए। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, बच्चे तो रिजवाना के थे। अब पूरी बात तो सुने। हमारे महल्ले में एक पठान साइकिल पर कपड़े फ़रोख्त करने आया करता था। नौजवान था और अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। रिजवाना उसे हर रोज़ कपड़े देखने के बहाने अंदर बुला लेती थी
اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میری ساس نے کئی دفعہ اسے منع بھی کیا، لیکن اس نے کبھی ان کی بات پر کان نہیں دھرے۔ ایک روز یہ خاموشی سے اس کے ساتھ فرار ہو گئی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اور بچے؟ میں نے حیرانی سے کہا، کیا اس شخص نے اس کے بچوں کو قبول کر لیا تھا؟ آپ کا دھیان کہیں اور معلوم ہوتا ہے، عشرت بیگم نے کہا۔ رضوانہ بیگم کو بچوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ تینوں بچوں کو چھوڑ گئی تھی۔ حالانکہ شمع بہت چھوٹی تھی، فیض کی عمر 4 سال کے قریب تھی۔ اسے کچھ باتیں ابھی تک یاد ہیں، جب بھی وہ سگی ماں کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اس آدمی نے 1 سال بعد رضوانہ بیگم کو طلاق دے دی۔ اس نے خود آ کر میری ساس کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتا تھا، کہتا تھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایسی طوفان عورت نہیں دیکھی۔ طلاق ملنے کے باوجود رضوانہ اپنے بچوں سے ملنے نہیں آئی۔ چند ماہ بعد اس نے ایک اور شخص سے شادی کر لی۔ اس کے بعد آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ میں نے اس کے تینوں بچوں کو پالا پوسا اور سگی ماں سے پڑھ کر انہیں محبت دی۔ انہی کی وجہ سے میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے یہ بچے سگے بچوں کی طرح عزیز ہیں۔ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے۔ دنیا کی اور چیزوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن ماں کی محبت میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اب جائیداد کا قصہ بھی سن لیں، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ انوار نے سستے وقتوں میں ایک پلاٹ خرید لیا تھا، لیکن ابھی اس پر مکان تعمیر نہیں کرایا تھا۔ ان کی بے وقت موت پر میں بہت پریشان تھی کہ اب گزارا کیسے ہوگا۔ 1 سال بعد ہمیں انوار کے دفتر سے فنڈ کی رقم ملی۔ میری ساس بڑی دیندار عورت تھیں۔ انہوں نے وہ ساری رقم میرے حوالے کر دی اور کہا کہ پلاٹ پر چھوٹا موٹا مکان تعمیر کروا لو، کرائے کے چکر سے بچ جاؤ گی۔ میں نے کیا کیا کہ اپنا سارا زیور بیچ کر فنڈ کی رقم میں ملایا اور پلاٹ پر 3 کمروں کا مکان تعمیر کروا لیا۔ بعد میں بینک سے قرضہ لے کر 3 کمرے اور تعمیر کروا لیے اور انہیں کرائے پر اٹھا دیا۔ کرائے میں سے کچھ رقم قرضے میں چلی جاتی تھی اور کچھ رقم ہمارے کام آ جاتی تھی۔ میں کچھ ٹیوشنیں وغیرہ بھی پڑھا لیتی تھی۔ اللہ کے کرم سے آج تینوں بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میرے احسان مند ہیں کہ میں نے سوتیلی ماں ہونے کے باوجود انہیں سگی ماں سے زیادہ پیار دیا اور اپنا مستقبل بھی ان کی بہتری پر لگا دیا۔ دونوں عورتوں کے بیانات میں زمین آسمان کا فرق تھا، البتہ میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ عشرت بیگم کے بیان میں زیادہ سچائی پائی جاتی تھی۔ آپ نے واقعی بہت عجیب و غریب کہانی سنائی ہے، میں نے کہا۔ جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، اس کی رجسٹری آپ کے نام ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد مکان تعمیر کروایا ہے اور بچوں کا بیان بھی آپ کے حق میں ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ رضوانہ بیگم کو بھی جائیداد میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس معاملے میں روک نہیں بننا چاہیے۔ بیگ صاحب، آپ میرے جذبات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں 18 سال سے ان بچوں کے لیے قربانی دے رہی ہوں۔ اگر اس مرحلے پر انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میرا مستقبل اب ان بچوں سے وابستہ ہے۔ اگر یہ بچے مجھ سے جدا ہو گئے تو میری زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ میں نے تو آپ کو محض ایک مشورہ دیا ہے، میں نے کہا۔ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عشرت بیگم جانے کے لیے باہر نکلی تو بیرونی دفتر میں رضوانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب سے وہاں بیٹھی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر اچانک رضوانہ عشرت بیگم کے قدموں میں جھکتے ہوئے بولی، عشرت، مجھے معاف کر دو، تم نے میری وجہ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ عشرت بیگم نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا، رضوانہ بہن، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو خدا سے معافی مانگو۔ مجھے میرے بچوں سے ملا دو۔ رضوانہ روتی ہوئی بولی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف میرے بچوں کو مجھ سے ملا دو۔ میں ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی۔ خدا بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ عشرت بیگم نے تلخی سے کہا، یہ وہی بچے ہیں جنہیں تم بے آسرا چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔
अब किस मुंह से उनके सामने जाओगी? उनके पैर पकड़ लूँगी। वो अपनी दुखिया माँ को ज़रूर माफ़ कर देंगे। मुझे एक दफ़ा उनके पास ले जाओ। किस किस बात की माफ़ी मांगोगी उनसे? इशरत बेगम ने कहा। उन्हें यह भी मालूम हो चुका है कि उनके बाप की मौत किस तरह वाक़ हुई थी। जिस औरत ने मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया हो और उन्हें गैरों के रहमो करम पर छोड़कर चली गई हो, उसे किस तरह माफ़ी मिल सकती है? मेरी मानो तो उनकी ज़िंदगी से दूर रहो। उनके करीब जाने से ना तुम्हें कोई सुकून मिलेगा और उन्हें कोई खुशी हासिल भी नहीं होगी। रिजवाना बेगम ने इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की, बस गिड़गिड़ा कर मिन्नत समाजत करती रही। इशरत बेगम के लहजे में गो नरमी आ गई, मगर उसने कोई वादा नहीं किया और दफ्तर से निकल गई। उसके जाने के बाद रिजवाना बेगम ने आंसू पोंछे और मुझसे कहा, वकील साहब, आप भी मेरी कुछ मदद करें। मेरे बच्चों को समझाएं कि अपनी गुनाहगार माँ को माफ़ कर दें। मैंने आपके साहबजादे से बात की थी, वो इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता। आपने गुज़िश्ता मुलाकात के दौरान जो वाक़यात बयान किए थे, उनमें से बाज़ की तस्दीक नहीं हो सकी। मुझे पता था कि इशरत आपको बहका देगी। उसने कहा, मेरी बर्बादी में सरासर इस औरत का हाथ है। पता नहीं मुझे कब इसके जुर्म से निजात मिलेगी। खातून, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैंने कहा, आपकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आपकी बाज़ बातें गलत हैं। मसलन आपने कहा था कि इशरत बेगम ने आपकी सास के साथ गठजोड़ करके आपके बच्चे गायब कर दिए थे। हालांकि मैंने सुना है कि आप अनवारुल हसन की वफ़ात के बाद 6-7 महीने तक शौहर के घर में ही रही थीं। फिर आपने शादी कर ली थी और बच्चों को छोड़कर अपने शौहर के साथ चली गई थीं। आज की गुफ्तगू में भी आपने इस बात की तरदीद नहीं की। उस औरत ने मेरे खिलाफ बहुत झूठ फैला रखा है। बच्चों को भी उसने ऐसी ही बातों के ज़रिए मुझसे मुतनफ़र किया है। खुद ही बताएं कि 17 साल पुरानी बातों के सबूत मैं कहाँ से पेश करूं? बात 17 साल पुरानी हो या 70 साल पुरानी, कोशिश करने से सबूत मिल जाता है। मसलन इशरत बेगम ने दावा किया है कि आपके भाई भी इन बातों के गवाह हैं। कम से कम आपके भाई तो आपके बारे में गलत बयानी से काम नहीं ले सकते। आजकल कोई किसी का भाई नहीं है, उसने बेपरवाही से कहा। उसका रवैया हैरत अंगेज़ तौर पर तब्दील हो चुका था। अब वो कोई दुखों की मारी हुई औरत बिल्कुल नहीं लगती थी। सब मतलबी हैं, कोई भी साथ नहीं देता। मैं समझी थी कि आप इंसानी हमदर्दी की बिना पर मेरी मदद करेंगे, मगर आप भी उसी का ख्याल करते हैं जिससे आपको फ़ीस मिलती है। आपको मेरे साथ क्यों हमदर्दी होने लगी? मैं आपकी क्या लगती हूँ? यही क्या कम है कि आपने मेरी बातें सुन ली हैं? वो अपने बुरके का नकाब ठीक करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरी खातिर अपने कीमती वक्त का हरज किया है। मैं उससे कहना चाहता था कि उसने एक और बात का सबूत फराहम कर दिया था, यानी ये कि उसे चलते फिरते और उठते बैठते बोलने की आदत थी, मगर वो मुसलसल बोलती हुई निकल गई थी। चूँकि उसने अदालत में एतराज़ दाखिल कर दिया था, इसलिए केस की तारीख बढ़ गई, यानी मामला ज़रा लंबा हो गया था। इसके बाद उसका वकील मुख्तलिफ बहानों से तारीखें लेता रहा। इस दौरान बाज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनका गो कि मेरे पेशेवराना मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़ेर नज़र वाक़यात से गहरा ताल्लुक़ है। अगर मैं इन वाक़यात का ज़िक्र नहीं करूँगा तो ये कहानी अधूरी रहेगी। ये वाक़यात मुझ तक मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँचे थे, ताहम मैं इन्हें दास्तान के अंदाज में पेश करता हूँ। रिज़वाना बेगम के लिए मेरे दिल में मिले जुले जज्बात थे। वो हमदर्दी की मुस्तहिक भी थी और काबिल मज़म्मत भी। मैं चाहता था कि उसका अपने बच्चों से मिलाप हो जाए, ताहम अगर मिलाप न होता तो भी मुझे कोई अफसोस न होता। मेरे दफ्तर से रुखसत होने के चंद रोज़ बाद रिज़वाना बेगम अपने बच्चों की रिहाइशगाह पहुंची और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे मिलने पर तैयार न हुआ। लिहाजा उसे दरवाजे से वापस जाना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हर दूसरे तीसरे रोज़ वहां जाना शुरू कर दिया। रिश्ता चूँकि माँ का था, इसलिए औलाद की मज़ाहमत रफ्ता रफ्ता कम होती चली गई।
خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ رضوانہ بیگم نے نہایت عاجزانہ روش اختیار کر رکھی تھی۔ کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں رہتی تھی، کس کے ساتھ رہتی تھی، اس کی آمدنی کا کیا ذریعہ تھا، اس کا شوہر اور بچے کہاں تھے۔ وہ اکیلی وہاں جاتی تھی اور دروازے کے سامنے مسکینوں کی طرح بیٹھ جاتی تھی۔ جب کوئی بچہ باہر نکلتا تو نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی پچھلی غلطیوں کی معافی مانگتی۔ چند روز کے بعد بچوں نے ندامت محسوس کرنا شروع کر دی۔ یہ بات پڑوسیوں کو بھی معلوم ہو گئی کہ وہ ان بچوں کی سگی ماں تھی۔ فیض الحسن کا رویہ سب سے زیادہ سخت تھا۔ وہ کسی صورت میں اس عورت سے تعلق رکھنے پر تیار نہیں تھا جو ان کے باپ کی قاتلہ تھی اور انہیں بے آسرا چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن بالآخر اسے بھی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہ اس شرط پر اسے گھر میں رکھنے پر تیار ہو گیا کہ وہ ان کے کسی معاملے میں، خصوصاً ان کی سوتیلی ماں کے معاملے میں ہرگز دخل نہیں دے گی۔ رضوانہ بیگم نے کہا کہ وہ ان کی خیر شرط ماننے پر تیار ہے، بلکہ نوکروں کی طرح ان کی خدمت کرنے پر بھی تیار ہے۔ عشرت بیگم حیران تھی کہ اتنی سخت عورت کیسے بدل گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ تبدیلی زمانے کی ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے آئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تبدیلی نہیں ایک چال تھی۔ رضوانہ کی نظر اس مکان پر تھی جس کی موجودہ قیمت 5-6 لاکھ کے قریب تھی۔ چند ہفتوں تک وہ واقعی نوکروں کی طرح خدمت کرتی رہی، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کام نکالتی، گھر کی صفائی کرتی، کپڑے دھوتی، کپڑوں پر استری کرتی، برتن دھوتی، کھانا پکاتی، غرض یہ کہ ہمہ وقت مصروف رہتی۔ کام ختم کرنے کے بعد چپ چاپ کسی کونے میں بیٹھ جاتی۔ اگر عشرت بیگم کسی کام سے منع کرتی تو فوراً اس کام سے ہاتھ اٹھا لیتی۔ جو کام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں ہوتا، وہ بعض اوقات خاموشی اور خدمت سے ہو جاتا ہے۔ فیض الحسن شیلا اور شمع کو اپنی سگی ماں کی بے بسی پر ترس آنا شروع ہو گیا۔ یہ ترس رفتہ رفتہ ہمدردی اور انس میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ صورتحال عشرت بیگم کے لیے تکلیف دہ تھی، کیونکہ جن بچوں کو وہ اپنا سرمایہ حیات سمجھتی تھی وہ اس کے ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ رضوانہ بیگم کا وکیل باقاعدگی سے پیشیوں پر حاضر ہو رہا تھا۔ وہ اندرونی صورتحال سے بخوبی باخبر تھا اور موقع سے فائدہ اٹھانے کا منتظر تھا۔ اس کا نام علی افسر رضوی ہے اور ایک آدھ بار پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک صبح ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں میرا اس سے سامنا ہو گیا۔ اس نے پان چباتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا اور پھر کہا، بیگ صاحب، میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز رازدارانہ تھا۔ میں نے بھی رازدارانہ لہجے میں پوچھا، فیس زیادہ تو نہیں ہوگی؟ آج میں مفت مشورہ دینے کے موڈ میں ہوں، اس نے کہا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ میری موکلہ اور آپ کی موکلہ آج کل ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی ہیں۔ اس وقت ہم بھی ایک ہی چھت کے نیچے کھڑے ہیں، میں نے کہا، اور اگر وسیع پیمانے پر بات کی جائے تو کرۂ ارض پر رہنے والے تمام جاندار ایک ہی چھت کے نیچے سانس لے رہے ہیں۔ کیا شیر اور کیا گیدڑ۔ یہ ذرا محدود پیمانے کی بات ہے، اس نے کہا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی عزت رہ جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کیس ہارنے کے بجائے آپ اپنی موکلہ کو سمجھائیں کہ وہ اپنی درخواست واپس لے لے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ سگی ماں کی موجودگی میں سوتیلی کے نام جائیداد کیسے ہو سکتی ہے۔ بات تو آپ صحیح کہتے ہیں، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بچوں کا ووٹ کس کے حق میں ہے۔ اس نے اپنے پان خوردہ دانتوں کی نمائش کی، بولا، بات ویسے بتانے والی تو نہیں کہ بقول شاعر بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے، لیکن بتا ہی دیتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ بات یہ ہے کہ 2 روز پہلے رضوانہ بیگم اپنی بیٹیوں کے ہمراہ میرے دفتر میں آئی تھی۔ لڑکیوں کا نام شیلا اور شمع ہے۔ دونوں ہی ان حلف ناموں کو منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جو انہوں نے درخواست کے ساتھ داخل کیے تھے۔ یہ خبر واقعی تشویش کا باعث تھی۔ میں نے کہا، لڑکیاں اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ حیدر علی نے کہا ہے کہ، اس نے کہنا شروع کیا، لیکن جلدی سے بات بدلتا ہوا بولا،
رضوانہ بیگم نے کہا ہے کہ فیض الحسن بھی جلد ہی سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ یہ حیدر علی کون ہے؟ کوئی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ میرے ذہن میں ایک دوسرا کیس آ گیا تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گویا رضوانہ بیگم اکیلی نہیں تھی، وہ کسی کے تعاون سے یہ چکر چلا رہی تھی۔ چند روز بعد جب عشرت بیگم مجھ سے ملنے دفتر آئی تو میں نے اس سے صورتحال کے بارے میں پوچھا، خصوصاً یہ پوچھا کہ کیا شمع اور شہلا اپنی ماں کے ساتھ کہیں گئی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بولی، بیگ صاحب میں بہت پریشان ہوں، میری ساری محنت اور قربانی پر پانی پھر گیا ہے۔ رضوانہ نے لڑکیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، دونوں لڑکیاں بھی کئی مرتبہ اس کے ساتھ باہر جا چکی ہیں، فیض بھی اب اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے۔ ویسے اسے میرا اب بھی اتنا ہی خیال ہے جتنا پہلے تھا، لیکن گھر کا ماحول پہلا سا نہیں رہا۔ میں نے خود کو اجنبی محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ میں رضوانہ کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو بچے یہ سمجھیں گے کہ میں پہلے بھی ایسا کرتی رہی ہوں، یعنی ان کے باپ کے کان بھی بھرتی رہی ہوں۔ رضوانہ کے وکیل نے مجھے بتایا ہے کہ رضوانہ دونوں لڑکیوں کے ہمراہ اس کے دفتر گئی تھی۔ میں نے کہا، شیلا اور شمع اب جائیداد آپ کے نام منتقل کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بچوں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ جائیداد میرے نام ہونی چاہیے۔ مجھے تو بچوں کی فکر ہے۔ یہی بات رضوانہ نے بھی کہی تھی۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ میں کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک طرف سگی ماں تھی، دوسری طرف ستیلی ماں تھی۔ اپنوں کی 100 غلطیاں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، مگر غیر کی ایک غلطی 100 دفعہ نظر میں آتی ہے۔ آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں نے اسے سمجھایا۔ آپ نے خلوص اور محبت کے ساتھ بچوں کی پرورش کی ہے، خدا آپ کی محبت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیگ صاحب، میری ایک ہی تمنا تھی کہ ان بچوں کی اپنے ہاتھوں سے شادیاں کروں اور گھر میں پوتے پوتیوں کی رونق دیکھوں۔ اگلے مہینے رضوانہ بچوں کو مری کی سیر کرانے لے جا رہی ہے۔ لڑکیاں تو فوراً راضی ہو گئیں، پر فیض تیار نہیں تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ مجھ سے کہا، امی، میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پھر جب شیلا اور شمع نے زیادہ زور دیا تو میرے پاس آ کر کہنے لگا، امی، آپ کو چھوڑ کر جانے کو جی تو نہیں چاہتا، مگر شیلا اور شمع کو تنہا بھیجتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کسی مرد کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ فیض سمجھدار لڑکا ہے، میں نے کہا، وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، عشرت بیگم نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد چند ہفتوں تک اسے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایک روز وہ پریشان میرے دفتر میں آئی۔ شیلا اور شمع بھی اس کے ساتھ تھیں، ان کے چہروں پر بھی پریشانی پائی جاتی تھی۔ مسز آوان، خیر تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بجائے شیلا نے جواب دیا، بھائی جان لاپتہ ہو گئے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ لاپتہ ہو گئے ہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا، کیا وہ گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں؟ سفر کے دوران کہیں گم ہو گئے ہیں، شیلا نے کہا۔ خدا نخواستہ انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اسٹیشن پر اترے ہوں اور گاڑی روانہ ہو گئی ہو، نکل گئی ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اب تک واپس آ گیا ہوتا۔ عشرت بیگم نے کہا۔ یہ لڑکیاں 2 روز تک پنڈی کے ریلوے اسٹیشن پر اس کا انتظار کرتی رہیں، پھر انہیں یہاں آئے ہوئے بھی 5-6 روز ہو چکے ہیں۔ کیا آپ نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی ہے؟ کوئی رپورٹ درج ہی نہیں کرتا، شیلا نے کہا۔ پنڈی میں ہم ایک تھانے میں گئے تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، پھر کہنے لگے کہ رپورٹ اسی شہر کے تھانے میں درج ہوگی جس شہر میں بھائی جان ٹرین سے اترے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں تو پنڈی پہنچ کر پتہ چلا کہ بھائی جان ٹرین میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، آپ کو چاہیے تھا کہ ٹرین میں سفر کرنے والی پولیس پارٹی کو اطلاع کرتے۔ میرے ذہن میں شک نے سر ابھارا۔ میں نے پوچھا، ٹرین کتنے بجے پنڈی پہنچی تھی؟ تقریباً 3 بجے صبح، شمع نے بتایا۔ صحیح ٹائم رات کے 1:25 تھا،
لیکن ٹرین 1.5 گھنٹہ لیٹ تھی۔ تم نے آخری بار کب اپنے بھائی کو دیکھا تھا؟ جب ٹرین گجرانوالہ پہنچی تو اس وقت تقریباً 9:30 بجے تھے، شمع نے کہا۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے تھے اور ہم سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ گجرانوالہ پر ہم نے ڈائننگ کار سے کھانا منگوا کر کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہمارے پاس 4 برتھوں والا سلیپر کمپارٹمنٹ تھا، اس میں ہمارے سوا کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ میں اور شیلا اوپر والی برتھوں پر لیٹ گئے اور بھائی جان اور بڑی امی نیچے لیٹ گئے۔ ٹرین روانہ ہوئی تو بڑی امی نے بتی بجھا دی اور ہمیں سونے کی تاکید کی۔ چند لمحوں کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر بعد کسی اسٹیشن پر ٹرین رکی تو لمحے بھر کے لیے میری آنکھ کھل گئی۔ پلیٹ فارم پر چلنے والے کسی شخص نے وزیرآباد کا نام لیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرین وزیرآباد کے اسٹیشن پر رکی تھی۔ ہمارے کمپارٹمنٹ میں بالکل اندھیرا تھا اور سب سوئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ میری آنکھ لگ گئی۔ کیا تم نے نیچے نظر نہیں ڈالی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یا کسی کے اٹھنے یا باہر جانے کی آواز نہیں سنی تھی؟ نہیں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ وزیرآباد کے بعد خیبر میل کئی اور اسٹیشنوں پر رکتی ہے اور اس کے بعد پنڈی تک 2 گھنٹے کا مسلسل سفر ہے۔ شیلا نے بتایا کہ جہلم سے پہلے یا جہلم کے بعد اس نے نیچے سے کچھ آواز سنی تھی، لیکن چونکہ نیند کا غلبہ بہت زیادہ تھا اس لیے وہ اس آواز یا آوازوں کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکی۔ جب ٹرین پنڈی پہنچی تو سب سے پہلے کون اٹھا تھا؟ سب سے پہلے میری ہی آنکھ کھلی تھی، شیلا نے کہا۔ میں برتھ سے نیچے اتری اور بتی جلا کر دیکھا تو بھائی جان نظر نہیں آئے۔ میں سمجھی باتھ روم گئے ہوں گے، اس لیے میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ اتنے میں شمع اور بڑی امی بھی اٹھ گئیں۔ انہوں نے اٹھتے ہی بھائی جان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ شاید باتھ روم گئے ہیں۔ وہ سامان سمیٹنے لگیں۔ میں نے دروازہ کھول کر راہداری میں جھانکا۔ اس وقت ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک بات ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے کہا۔ جب تم نے دروازہ کھولا تو کیا اس کا بولٹ چڑھا ہوا تھا یا کھلا تھا؟ وہ فوراً میرا مطلب سمجھ گئی۔ حیرت سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، بولٹ تو چڑھا ہوا تھا۔ اگر بھائی جان باہر گئے تھے تو بولٹ کس نے لگایا تھا؟ او میرے خدا، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ شمع، تم نے تو بولٹ نہیں لگایا تھا؟ نہیں تو، میں تو تمہاری بات اٹھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بڑی امی نے بولٹ لگا دیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیلا نے کہا۔ اگر وہ اٹھتی تو انہیں ضرور یہ پتہ چل جاتا کہ بھائی جان کا بستر خالی ہے، لیکن اگر انہوں نے بولٹ نہیں لگایا تو پھر کس نے لگایا تھا؟ بند کمپارٹمنٹ سے بھائی جان کیسے غائب ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کہ بولٹ خراب ہو، عشرت بیگم نے خیال ظاہر کیا، یا دروازے میں کوئی خرابی ہو اور بولٹ لگے ہونے کے باوجود دروازہ کھل جاتا ہو۔ بولٹ بالکل صحیح تھا، شیلا نے کہا۔ ہم عموماً دروازے بند رکھتے تھے کیونکہ بعض اسٹیشنوں پر رش ہو جاتا تھا اور ایسے کئی اسٹیشنوں پر مسافر دروازے کو جھنجھوڑتے رہتے تھے۔ اگر بولٹ خراب ہوتا تو دروازہ کھل جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ معاملہ گڑبڑ تھا، میں نے کہا۔ میں آئی جی کے نام ایک درخواست بنا دیتا ہوں، آپ ذاتی طور پر یہ درخواست ان کے پاس لے جائیں۔ وہ اس کیس کو سی آئی اے یا کرائمز برانچ کے سپرد کر دیں گے، لیکن ایک احتیاط کریں، بڑی امی سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ لڑکیوں کو پہلے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی تھی، لیکن بالآخر وہ راضی ہو گئیں۔ میں نے درخواست تیار کروا کے ان کے حوالے کر دی۔ چند روز بعد پتہ چلا کہ کیس سی آئی اے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتے بعد مخالف وکیل نے عدالت میں لڑکیوں کی طرف سے ایک درخواست داخل کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عشرت بیگم ان کی سوتیلی ماں تھی اور جائیداد کی ضمن میں ان کی طرف سے جو حلف نامہ داخل کیا گیا تھا اس پر انہوں نے دباؤ میں آ کر دستخط کیے تھے۔ جائیداد کی حقدار اور وارث ان کی سگی ماں رضوانہ آوان تھی۔ علی افسر رضوی نے طنزیہ انداز میں کہا، بیگ صاحب، غبارے میں سے ہوا نکل چکی ہے، یہ عزت بچانے کا آخری موقع ہے، بہتر یہی ہے کہ کیس واپس لے لیں۔ رضوی صاحب، عزت اور روپے پیسے میں بہت فرق ہے۔ بچت تو روپے پیسے کی جاتی ہے، عزت یا تو ہوتی ہے اور یا نہیں ہوتی، اور عزت ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت، سچ بولنے والے کرتا پاجامہ پہن کر کسی دارالعلوم کا رخ کرتے ہیں،
LLB میں داخلہ نہیں لیتے؟ اطلاع عرض ہے کہ آپ کے گواہ ٹوٹ چکے ہیں، وقت آنے پر حقیقت کھل جائے گی۔ میں نے کہا، گواہ کے علاوہ کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور 5 زیادہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ کیس واقعی کمزور ہو گیا تھا۔ رضوانہ بیگم نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے پہلے تو مکان میں داخلہ حاصل کیا تھا اور پھر بیٹیوں کی ہمدردی بھی حاصل کر لی تھی۔ اگلی تاریخ پر حاضر ہونے سے پہلے عشرت بیگم سے مشورہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس دوران میں وہ ایک دفعہ بھی دفتر نہیں آئی تھی۔ میں تاریخ سے چند روز پہلے اس سے ملنے چلا گیا۔ میرے دستک کے جواب میں ایک بھاری جسم کے مالک شخص نے دروازہ کھولا۔ اس کا رنگ کالا اور بال سفید تھے۔ عمر 60 برس کے آس پاس معلوم ہوتی تھی۔ شکل و صورت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک تنگ نظر اور تند مزاج شخص ہے۔ کسے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ میں مسز عشرت آوان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں ان کا وکیل ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر مجھے گھورا، پھر بولا، یہاں اس نام کی کوئی عورت نہیں رہتی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر مکان کا جائزہ لیا، اس خیال سے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، لیکن مکان وہی تھا۔ سفید بالوں والے شخص نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تبھی میری نظر دروازے پر لگی ہوئی تختی پر پڑی، اس پر حیدر علی لکھا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں وہ نام کہیں سن چکا تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سنا تھا۔ اس مکان کے 2 حصے تھے۔ عشرت بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک حصے میں کرایہ دار رہتے تھے۔ میں نے دوسرے حصے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 10-12 سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے پوچھا، برخوردار، اس مکان میں جو لوگ پہلے رہتے تھے کیا وہ کہیں اور چلے گئے ہیں؟ وہ تو وہیں رہتے ہیں، لڑکے نے جواب دیا، صرف آنٹی ہمارے گھر میں آ گئی ہیں۔ اسی لمحے ایک نوجوان عورت بھی دروازے میں نمودار ہوئی۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ والے حصے میں مسز عشرت آوان رہتی تھیں، وہ آج کل ہمارے گھر میں رہتی ہیں، عورت نے کہا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ وہ مجھے رکنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلا لیا۔ عشرت بیگم ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس نے سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا اور خاصی کمزور نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی خیریت دریافت کی، پھر پوچھا، کیا آپ نے دوسرا حصہ بھی کرائے پر دے دیا ہے؟ اس نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، اب میرا اس مکان اور مکان کے والوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ تو ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ میں سلامت نظر آ رہی ہوں، ورنہ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا۔ اتنے میں ایک سفید بالوں والی معمر عورت بھی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ تم اس کے وکیل ہو؟ اس نے ڈانٹنے کے انداز میں پوچھا، پھر اس بات میں جواب پا کر بولی، تم کیسے وکیل ہو اور تمہاری کیسی عدالتیں ہیں؟ اس بیچاری کو اس کے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا ہے اور کوئی داد فریاد سننے والا نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دل پر دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہوا کیا ہے؟ اس ناگن نے اسے ڈس لیا ہے جس کے بچوں کو اس نے پال کر بڑا کیا ہے، معمر عورت نے کہا۔ پہلے تو وہ مسکین بن کر ان کے گھر میں گھسی اور یہی ظاہر کرتی رہی کہ وہ بے سہارا اور دکھوں کی ماری ہوئی ہے، لیکن اب وہ سور کی شکل جیسے قسم اور 3 آوارہ لڑکوں کو بھی گھر میں لے آئی ہے۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں فیض الحسن کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس گھر میں قدم رکھتا۔ جس نوجوان عورت نے دروازہ کھولا تھا وہ بولی، امی، میرا تو خیال ہے کہ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ ساز باز کر کے فیض الحسن کو قتل کر دیا ہے۔ شکل ہی سے جلاد لگتا ہے، اور اس کے لڑکے تو انتہائی بدتمیز اور آوارہ ہیں۔ بڑا کسی ورک شاپ میں کام کرتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ چرس بھی پیتا ہے۔ مسز آوان، شیلا اور شمع کہاں ہیں؟ عشرت بیگم نے گہرا سانس لیا، بولی، وہ اپنی ماں اور سوتیلے باپ کی قید میں ہیں، انہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیض کی گمشدگی کے ساتھ ہی رضوانہ بیگم کا اصل روپ سامنے آ گیا تھا۔ جس روز انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس روز شیلا اور شمع کا بہت برا حال تھا۔ دونوں نے رو رو کر اپنی ماں کی منتیں کی کہ مجھے گھر سے نہ نکالیں، لیکن اس سنگ دل عورت پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ فیض الحسن کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کچھ پتہ نہیں چلا، نہ جانے میرا بیٹا کہاں گم ہو گیا ہے۔
کیس کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ کیس واپس لے لیں۔ میں نے اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ شیلا اور شمع کی طرف سے اس کے خلاف درخواست عدالت میں داخل کر دی گئی تھی۔ واضح طور پر ان درخواستوں پر لڑکیوں سے زبردستی دستخط لیے گئے تھے اور غالباً انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ درخواستوں کا مضمون کیا تھا۔ اگلی پیشی پر میں دانستہ عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اگلے روز پیشکار نے مجھے بتایا کہ ہمارے کیس کی باری ہی نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے 1 مہینے کی تاریخ دے دی تھی۔ اگرچہ میں حقائق اور جرح کے ذریعے کیس کو طول دے سکتا تھا، لیکن مدعی کی عدم دلچسپی ایسا کرنے میں مانع تھی۔ فیض الحسن کی گمشدگی کے تقریباً پونے 2 ماہ بعد ایک روز میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور عادتاً اپنا نام دہرایا، لیکن دوسری طرف سے جو آواز میرے کانوں میں پڑی اسے سن کر میں اچھل پڑا۔ بیگ صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا، میں فیض الحسن بول رہا ہوں، مجھے پہچانا؟ فیض الحسن؟ میں نے چونک کر کہا، کیا تم واقعی فیض الحسن ہو؟ کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ تمہارے گھر میں تو قیامت برپا ہو چکی ہے، اس وقت کہاں سے بول رہے ہو؟ میں اس وقت کینٹ اسٹیشن پر ہوں، اس نے کہا۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کو کہیں جانا تو نہیں؟ اگر جانا بھی ہوتا تو نہ جاتا اب، میں نے کہا۔ فوراً یہاں پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد میں ٹہلنے لگا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد فیض الحسن میرے دفتر میں پہنچ گیا۔ اس کے بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے لنگڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم ٹرین سے گر گئے تھے؟ وہ کراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور سادگی سے بولا، گرا نہیں، گرا دیا گیا تھا۔ کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ یہ مہربانی اس عورت کی ہے جو خود کو میری ماں کہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم مری کی سیر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سفر کی پہلی رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسری رات کا سفر شروع ہوا تو ہم کھانا کھا کر لیٹ گئے اور سب کی جلدی آنکھ لگ گئی۔ میں بھی سو گیا۔ تاہم جب کسی اسٹیشن پر ٹرین رکتی تو میری آنکھ کھل جاتی۔ جہلم تک خیریت رہی۔ اس کے بعد ایک مردانہ آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی، تاہم میں لیٹا رہا۔ میری ماں تاریکی میں کسی مرد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ دونوں سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ میں نے 1 یا 2 دفعہ ماں کو حیدر علی کہتے سنا۔ لمحے بھر کے بعد میں نے ایک سائے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس شخص نے میرے منہ اور ناک کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا اور چند لمحوں تک سختی سے دبائے رکھا۔ غالباً اس کپڑے پر کلوروفارم چھڑکا گیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد میرے حواس پر تاریکی چھا گئی تھی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا پایا۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ دینا شہر کا اسپتال تھا۔ وہاں مجھے 1 دن رکھا گیا، اس کے بعد جہلم بھجوا دیا گیا۔ وہاں سے مجھے 2 روز پہلے چھٹی ملی ہے۔ تم نے وہاں کیا بیان دیا ہے؟ میں نے صرف اتنا بیان دیا ہے کہ کسی نامعلوم شخص نے چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا تھا۔ اس نامعلوم شخص کا نام حیدر علی ہے، میں نے اسے بتایا۔ وہ اس وقت تمہارے گھر پر قابض ہے اور اس نے تمہاری امی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ فیض الحسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں اس شخص کو قتل کر دوں گا۔ یہ شخص ہے کون؟ اور میری بہنوں کا کیا حال ہے؟ میں نے تفصیل کے ساتھ ساری صورتحال اسے بتا دی اور کہا کہ تم اسی وقت میرے ساتھ CIA ہیڈ کوارٹر چلو، وہاں تمہاری گمشدگی کی رپورٹ لکھی ہوئی ہے۔ تمہارے بیان پر حیدر علی کی گرفتاری یقینی ہے۔ تمہاری ماں نے اس شخص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔ ان کے 3 لڑکے بھی ہیں۔ ہم کار میں بیٹھ کر اسی وقت CIA ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ اتفاق سے فیض الحسن کے کیس کا انکوائری آفیسر وہاں موجود تھا۔ اس نے فیض الحسن کا تحریری بیان لیا اور چند سپاہیوں کو ہمراہ لے کر اسی وقت ہمارے ساتھ روانہ ہو گیا۔ حیدر علی گھر پر ہی موجود تھا۔ اس نے جب فیض الحسن کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ ASI نے
फैजुल हसन से हैदर अली की शनाख्त कराई और कोई बात किए बगैर उसे हथकड़ी लगा दी। फैजुल हसन हैदर अली को नहीं पहचानता था, लेकिन मैंने अपने दफ्तर से रवाना होते वक्त उसे हैदर अली का हुलिया समझा दिया था। काले रंग और सफ़ेद बालों की शनाख्त करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। यह कार्रवाई 2-3 मिनटों के अंदर मुकम्मल हो गई थी, क्योंकि दरवाज़ा हैदर अली ने ही खोला था। गालिबन वो दरवाजे के मामले में किसी और पर भरोसा नहीं करता था। इतने में रिजवाना बेगम भी वहाँ पहुँच गई। जब उसकी नज़र फैजुल हसन पर पड़ी तो वो यूँ पीछे हटी जैसे सांप देख लिया हो, लेकिन फिर फ़ौरन ही संभल गई और मेरा बेटा कहकर फैजुल हसन की तरफ बढ़ी। औरत पीछे रहे। फैजुल हसन ने गुस्से से कहा, मेरे करीब नहीं आना। फैज़ बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? रिजवाना बेगम ने चालाकी से कहा, मैं तुम्हारी माँ। फैजुल हसन ने एएसआई से कहा, जनाब ये औरत भी इस शख्स के साथ शामिल थी। इन दोनों ने मिलकर मुझे बेहोश किया था और चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मोहतरमा, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। एएसआई ने कहा, यह एकदम कत्ल का केस है। इंस्पेक्टर, 1 मिनट ठहरें। फैजुल हसन ने कहा, मैं अपनी बहनों को देख लूँ। वो अंदर गया और चंद लम्हों के बाद शैला और शमा को साथ लिए ड्राइंग रूम में पहुंच गया। दोनों लड़कियों के बाल परेशान थे और चेहरों पर ज़बरदस्त वहशत पाई जाती थी। इंस्पेक्टर, मैं एक और रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। फैजुल हसन अपने जोश को दबाते हुए बोला, ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। इन लोगों ने इन्हें हब्से भेजा में रखा हुआ था और इन पर तशद्दुद भी किया था। लड़कियाँ अगरचे खौफज़दा थीं, ताहम उन्होंने फैजुल हसन के बयान की तायीद की। एएसआई ने वहीं पर दोनों के बयान लिखे और दस्तखत करा लिए। शोर की आवाज़ सुनकर इशरत बेगम अपने किराएदारों के हमरा वहाँ पहुँच गईं। उसने फैजुल हसन को देखा तो दौड़कर उससे लिपट गई। वो एक अजीब मंजर था। सगी माँ मुजरिम की हैसियत से एक तरफ खड़ी थी और सौतेली माँ खुशी के आंसुओं से तर आँखों के साथ बेटे से मिल रही थी। हो सकता है अफसानों और कहानियों में ऐसी बातें काबिल कबूल न हों, मगर वो एक हकीकत थी और कभी कभी हकीकतें बड़ी अजीब होती हैं। जायदाद केस की अगली पेशी पर मैंने पेशकार की खिदमत करके अपना केस पहले नंबर पर लगवा लिया, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ वहाँ पहुँचा था। मैंने न सिर्फ इशरत बेगम और इसके बच्चों को अदालत में बुलवा लिया, बल्कि रिजवाना बेगम और इसके शौहर हैदर अली के ख़िलाफ़ दर्ज रिपोर्टों की नकूल भी जज के मुलाहिज़े के लिए साथ रख ली थी। रिजवाना बेगम के वकील ने तारीख लेने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। जज ने बड़े इत्मीनान से सारी बात सुनी। फिर इशरत बेगम, फैजुल हसन, शैला और शमा से फ़र्दन फ़र्दन सवालात किए। उसके बाद उसने हब्से भेजा और इक़दाम कत्ल की पुलिस रिपोर्टें देखीं। एक बात मैं बताना भूल गया, रिजवाना बेगम ने अपने दावे में ख़ुद को बेबस ज़ाहिर किया था और ये हल्फिया बयान दिया था कि इसने अनवारुल हसन की वफ़ात के बाद दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन पुलिस के सामने वो इकरार कर चुकी थी। हैदर अली उसका शौहर था। इशरत बेगम ने मुख्तसर अल्फाज में अपनी शादी, शौहर की वफ़ात, रिजवाना बेगम के बच्चों की ज़िम्मेदारी और मकान की तामीर वगैरह की तफसीलात बयान कर दी। जज उसकी सादा बयानी और जज्बा कुर्बानी से बहुत मुतासिर हुआ, ताहम उसने फरीक मुखालिफ को अपना मौक़िफ़ पेश करने और दरख्वास्त दहिंदा पर जिरह करने का पूरा मौका दिया। 3 या 4 पेशियों के बाद उसने इशरत बेगम के नाम सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी कर दिया। मुखालिफ वकील यानी अली अफसर रिजवी ने फैसला सुनने के बाद अपनी फ़ाइलें बगल में दबाईं और जल्दी से बाहर जाने लगा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, रिजवी साहब, फ़ैसले की नकल तो लेते जाएं। वो नज़रें चुराते हुए बोला, बाद में ले लूँगा, इस वक्त ज़रा जल्दी में हूँ। रिजवी साहब, वो पिछली दफ़ा आपने इज़्ज़त बचाने का एक नुस्खा बताया था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, छोड़ो यार, इज़्ज़त तो आनी जानी चीज़ है, इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। जाते जाते ये भी बता दूं कि रिजवाना बेगम और हैदर अली चंद रोज़ बाद ज़मानत पर रिहा हो गए थे। इन पर इक़दाम कत्ल
اور اب سے بیجا کا مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اس روز کے بعد انہوں نے عشرت بیگم کے گھر کا رخ نہیں کیا۔